پڑھا بھی نہیں. میرے امام نے حدیثیں پڑھی بیان کی, 50 سے زائد علوم و دسترت حاصل. اتنا پڑھ کر پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش, اللہ رے تیرے جسم منور تابش, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے. تجلیوں کے کبیر تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے. انبیاء اجزا ہے, انبیاء اجزا ہے, تو بالکل ہے جملہ نور کا, اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا, یہ جو مہر و ماں ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا, وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا دور کا, یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے. جانے 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 ایمان, حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرو. حضور جانے ایمان ہے, جانے جانے ایمان, جانے جانے ایمان. ایمان کیا
پوچھا گیا ایمان کیا ہے بتائیے نا حضور، ایمان کیا ہے تو کہتے سنو ایمان ہے قال مصطفی، ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال، قال کی بات کرتے ہو سنو ایمان ہے قال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی ہے، جانے جان میں جانے تجلا ہو تجھے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو اے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تے میں مکتی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے، جانے جان جانے ایمان ہے، جانے جان جانے ایمان تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری، کسی کے اوصاف بیان کرے، بیان کرتے 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 ایک وقت آئے بندہ چپ ہو جائے، ہم کہیں بھائی چپ کیوں ہو گئے بتاؤ نا، اور بس جتنی تھی بولی جتنی تعریف تھی کر دی، اب ہے ہی نہیں تو کروں کیا، تو کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا عیب ہے، میرے تیرے محبوب بے عیب ہے، تعریف کا ختم ہو جانا اوصاف کا ختم ہو جانا عیب ہے، میرے آقا تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ حضور کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، تو تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تو حیران ہونا بنتا ہے نا، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، اب حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اعلیٰ حضرت کو حیران کی ہے اس بات میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، اس بات میں حیران کی ہے کہ کیا کیا کہوں، اس بات میں حیران کی ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے، حیرانگی ہے اسی میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، او خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا بات کر گئے، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، اب خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ سورہ شمس بھی ہے، سورۃ الضحیٰ بھی ہے، اس میں قسم ارشاد فرمائی گئی کبھی دن کی کبھی رات کی، ہم نے پوچھا امام سے امام آپ بتائیے نا یہ قسمیں کیا ہیں، امام کہتا ہے میں بتاتا ہوں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اچھا
واصبر واللیل اذا سجا کیا ہے؟ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر، ضرور خلق عظیم پر ہیں۔ ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں، حضور خلق عظیم پر ہیں، ایسا نہیں کہ خلق کی وجہ سے حضور عظیم ہے، یہ خلق جب حضور کے قدموں سے لگانا تو یہ عظیم ہوگا، وہ تو محمد کے قدموں کو، انکا لعلی خلق عظیم، بے شک ضرور آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اللہ فرما رہا تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا، اور تیری خلق، حضور کی خلق سب سے الگ ہے، حضور کی تخلیق سب سے الگ ہے۔ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، ہمیں خبر دیجیے اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ تو حضرت جابر سے حضور نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے، بنور ہی، بعلم ہی نہیں، بجمال ہی بھی نہیں، بنور ہی، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے جب تک چاہا وہ نور دورہ کرتا رہا، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ اچھا یہ نور سے بنانا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ اللہ کو جوہر ہے کہ معاذ اللہ سے کوئی ٹکڑا جدا ہو گیا، ایسا نہیں ہمارا عقیدہ، سن لیجئے گا۔ نور کی تابش سمجھانے کے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری مثال دی، کسی نے چراغ کی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے بہتر مثال یہ ہے لیکن وہ بھی ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جیسے سورج کیسا چمکتا ہے یہ بھی حضور کے نور سے ہی بنا، لیکن سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سورج کی روشنی جو چاند پر پڑی تو چاند کی روشنی، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، ستاروں کی اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ سب چمکتے ہیں سورج کی روشنی سے۔ اچھا جب سورج کی روشنی اس سے پڑی کیا سورج کی روشنی کم ہو گئی؟ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا دیا جائے تو کیا دوسرا چراغ ختم ہو جاتا؟ تو نور کی تابش، تو اللہ نے جب اس نور کے 4 حصے فرمائے محبوب کے نور کو بنانے کے لیے، تو پھر 4 حصے فرمائے تو ایک سے بنایا اللہ نے قلم، سبحان اللہ، ایک سے بنایا اللہ نے لوح، اور ایک سے بنایا اللہ نے عرش، سبحان اللہ، پھر جو تیسرا چوتھا تھا اس کے 4 حصے، سبحان اللہ۔ اس کا طویل حدیث ہے، پھر عرش بنا، پھر حاملان عرش بنے، پھر ملائکہ، پھر جنت، دوزخ، زمین، آسمان، یہ پورا ایک طویل روایت ہے مصنف عبدالرزاق کی۔ تو سب سے پہلے کیا حضور کا نور تخلیق ہوا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور پھر جو کچھ بنانا یہ حضور کے نور کی تابش سے بنا، اور حضور جیسی تخلیق کسی کی نہیں تھی۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ادائے مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ آپ فرماتے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا ملا، حسن کا آدھا۔ اب آدھے میں کیا عالم تھا کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی دیکھتے دیکھتے، پتہ بھی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں انگلیاں کٹ گئی، وہ آدھا۔ اور بات سنو، سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے، سب سے بڑا غیرت والا اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں 70,000 پردوں میں بھیجا ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ اگر حضور کا ایک پردہ بھی ہٹ جاتا نا، ایک پردہ بھی، تو آسمان کا سورج جل جاتا۔ 70,000 پردوں میں تشریف لائے۔ آپ فرماتے میرے بھائی یوسف کو میرے نصف کا نصف ملا، اور فرماتے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا،
اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا. حسن صباحت اسے کہتے ہیں نظر پڑے تو جم نہ سکے. نظر جب پڑے تو نظر جم نہ سکے. اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں جب نظر پڑ جائے نا پھر ہٹ نہ سکے. تیرے خالق حسن اور ادا محبوب اگر جھرمٹ مار کے بیٹھے نا, حضور اگر چادر اوڑھ لے نا تو اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہ بھی دیکھ لیجئے, پورا قرآن پڑھ لیجئے, پورا قرآن پڑھ لو, آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم کے قدموں کی قسم یا ابراہیم کے شہر کی قسم تو نوح کی فلاں چیز کی قسم. یہ اللہ نے مرتبہ دیا حضور کو, اور ایسا مرتبہ ہے کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی. شاہ لا اقسم بہذا البلد, ابو قسم ہے مکے کی. مولا قسم مکے کی کیوں؟ اس میں کعبہ ہے, اس کا ہم طواف کرتے ہیں, یا اس میں مقام ابراہیم ہے جس جگہ تو نے حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا. ہائے ہائے, جہاں نبی کے قدم ہو. قرآن پڑھو نا عشق رسول کا چشمہ لگا کر, جہاں نبی کے قدم ہونا نشان. اللہ فرماتا ہے ادھر پڑھو, ادھر پڑھو نماز. سجدہ مجھے کرنا ہے, عبادت میری کرنی ہے, لیکن ادھر کرو. کیوں؟ ادھر خلیل کے قدم کے نشان ہے. بڑا راز ہے اس میں, بڑا راز ہے اس میں, اگر سمجھنے والا ہو تو. مولا کیوں قسم کا ارشاد فرمائی جا رہی ہے, قسم یاد کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ کیا اس میں تیری نشانی ہے صفا مروا؟ اس لیے کہا نا. تو مولا کس لیے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, قسم اس لیے ہے محبوب تم ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہو. محبوب جن گلیوں میں چلے پھرے اللہ قسم ارشاد فرمائے. اور محبوب اگر یہ کہے نا یار یہ ایمان نہیں لاتے, اللہ محبوب اگر یہ کہے نا یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے, تو اللہ وقیلہ, کیا کہتے ہیں؟ وقیلہ, محبوب کے اس کہنے کی قسم, وقیلہ, محبوب کے اس کہنے کی قسم یا رب یہ ایمان نہیں لاتے. اور قرآن میں لعمرک بھی تو ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیری جان کی قسم, وہ خدا نے مرتبہ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز گئے عرش پری, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنے گئے نشر میں عزت رسول اللہ. تیرا مسند ناز گئے عرش پری, مجھے تو مسند ناز نہیں بڑا لطف آتا, قسم خدا کی مسند ناز یہی ذوق دیتا ہے. تیرا مسند ناز گئے عرش پری, تیرا مگر معراج گئے وہ بھی اتنا جتنا بتایا, پورا نہیں, پورا تو اللہ کی سوا کو جانتا ہی نہیں, بس اتنا ہی جتنا بتایا. ایک دفعہ جبریل سے میرے آقا نے پوچھا, اے جبریل ہاؤ اولڈ آر یو, کتنی عمر ہے تیری؟ عرض کی حضور مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک تارا ہوتا تھا, وہ تارا جو ہے ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا. 70,000 برس کے بعد وہ تارا نکلتا تھا, اور اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا تمہارا.
ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب. حضور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. آقا جان فرماتے ہیں جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون تھا؟ ابھی تک پتا نہیں جبریل، ابھی تک جبریل کو پتا نہیں تھا وہ کون تھا تارا، پتا نہیں تھا. کہا میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. حضور نے بتایا نا تب پتا چلا. تیرا مسند ناز گئے عرش باری، تیرا محرم راز گئے روح امی، تو ہی سرورے ہر دو جگہ بے شگا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم حیرانوں میرے شاہ. کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ. یہ خاموشی زبان ہی ایسی ہے بندہ بچ جاتا فتووں سے، نہ کہہ کر بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے. خاموشی پتہ ہے کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کو رب کی معرفت بن جاتی ہے نا تو وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ عارف کہلاتا ہے اور وہ عارف بن جاتا ہے. اور جسے حضور کی معرفت کی جھلک میں ملتی ہے نا تو وہ چپ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ چپ ہو جاتا ہے. چپ کر میرے لیے جا نہیں بولنا، بس خاموش. امام کہتے ہیں کہ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں. امام تو امام ہے نا، وہاں کہتے ہیں چپ کر میرے لیے. یہ میرے لیے وہ نہیں ہے جو پیر میرے لیے شاہ صاحب نہیں ہے، دوسرے وہ کہتے ہیں چپ کر میرے لیے تے جا نہیں بولنا دی. یہ تو چپ ہو گئے نا تے امام چپ بھی ہو رہے ہیں تو کیا کہہ کے ہو رہے ہیں. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن عاشق ہے نا، سونے پیچھے انہاں سارا غم دکھ سینا ہے. عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بیٹھا ہے جنہاں نو چھوڑے والی اگ نے ابال ہے. عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے نا. اب قرار تو آیا نہیں یہ کہہ کر بھی، پھر آخر میں اپنا کلام ختم کرنا ہے، اپنا سخن ختم کرنا ہے. تو مقطع کہنا ہے سخن اپنا ختم کرنا ہے. تو کہتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت کہنا ممکن نہیں. خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے. مل کے خاص کبریا ہو. ویسے تو ہر شے اللہ کی ملک ہے، میں تو یہ وہ چنی چنا ہر چیز اللہ کی ملک ہے، لیکن ملک حضور جو ہے نا بڑی خاص ہے. ایسی خاص ملک ہے کہ ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، حیران میرے شاہ. جو بھی ہے نا حضور اس کے مالک ہے، مالک ہر ما سوا. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، معجزہ عقل کو عاجز کر دے. نبی جو معجزہ دکھائے وہ کر دے عقل کو عاجز، تو معجزہ دکھانے والا تمہاری عقل میں آئے گا کیسے؟ بات سمجھنے کی ہے نا، لکیر کے فقیر نہ بنو نا، کچھ سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی، کوشش بھی کرو نا سمجھنے کی. معجزہ دکھایا وہ عقل کو عاجز کر گیا، معجزہ دکھانے والا اس کو عقل میں لے کے آتے ہو. امام سے پوچھو، امام کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، خالق کا بندہ خلق
خلق کا